بچوں کے نفقے کے مسائل، باپ پر نادار بچوں کے نفقے کا وجوب۔ چنانچہ شریعت نے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اولاً باپ پر ڈالی ہے، کیونکہ وہی بچوں کی ضروریات سے زیادہ واقف ہوتا ہے، اور فطری شفقت اسے بچوں کی خبرگیری پر بھی آمادہ کرتی ہے عام طور پر۔ اس لیے قرآن کریم میں بیویوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے نفقے کا جہاں تذکرہ آیا ہے، وہاں ایسی تعبیر اختیار کی ہے کہ جس سے خود بخود بچوں کی نفقے کی ذمہ داری بھی باپ ہی پر شرعی اعتبار سے عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کا پتہ بھی خود چلتا ہے اسی بات سے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر جو کہا گیا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے، پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6۔ پس اگر وہ بچوں کو دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو ان کا بدلہ انہیں عطا کرو۔ اس لیے دلالتاً اس بات سے اس طریقے کی آیات اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کی اجرت باپ پر ہے تو بچوں کا نفقہ بدرجہ اولا اسی باپ پر عائد بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 233 ہے۔ اور لڑکے والے یعنی باپ پر ان عورتوں کا روٹی کپڑا معروف طریقے پر لازم ہے۔ اس میں جو قرآن مقدس کی آیت ہے المولود لہو، اس سے باپ مراد ہے۔ مفسرین لکھتے کہ اس سے باپ مراد ہے، اور اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ بیویوں کے نان نفقے کی وجوب کی علت وہی بچہ ہے جس کی ذمہ داری باپ پر عائد کی گئی ہے۔ الغرض اسلام کسی بھی حال میں بچوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا تھا، نہ چھوڑا ہے، اور نہ آئندہ چھوڑے گا۔ اس کے لیے ایک اصول بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب تک وہ کمانے کے قابل نہ ہو اور بچیوں کی لڑکیوں کی شادی نہ ہو جائے، ان کی ذمہ داری معروف طریقے پر باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا وغیرہ کو اٹھانے کا حکم دیا ہے اس سلسلے میں۔ لہذا اس بحث کو جو ہے کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 476 پر نقل کیا گیا، وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔